بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی۔ آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے، یہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر بننے والی قوم ہے۔ آپ نے اپنے حقوق کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی اور نکلنا ہے باہر۔ دیکھیں، عمران خان کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے۔ میں آپ کی یہ جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو اپنی ساری زندگی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا، لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہوں یا مار دیتے ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جد و جہد کرے گی، اور یہ بدترین غلامی ان چوروں کی، اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس ملک کے، یہ کبھی آپ قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ تشدد مت کریں، فل فور آنسو گیس بند کریں، واٹر کیننز بند کریں اور یہ تشدد بند کریں۔ میں آیا ہوں سمجھنے کے لیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمران خان صاحب کو پروٹیکٹیو بیل ہے اور ہائی کورٹ کی طرف سے ہے، اس بیل میں آپ گرفتاری نہیں کر سکتے۔ اب میں خان صاحب سے ملوں گا اور میں خان صاحب سے مشاورت کر کے پھر ڈی آئی جی سے بات کروں گا کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا۔ میری اپیل ہے بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی آئی کے کارکنان جہاں جہاں ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ فی الفور وہ لاہور کا رخ کریں اور زمان پاک میں عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے وہ زمان پاک پہنچے۔ درخواستیں آپ کی جمع ہو گئیں، اس پروسیس کو مکمل ہو گیا آپ کا۔ فی الفور تمام کارکنان، تمام عہدیداران، تمام ایسپرنٹس، جو ٹکٹ ہولڈرز، سابقہ ایم ایل ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز سے میں اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ سب مصروفیات کو ترک کر کے وہ زمان پاک فی الفور پہنچے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ افریقہ کا ایک چھوٹا ملک ہے کانگو، جس نے 1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کی تھی، اور آزادی کے بعد فرانس نے وہاں پہ اپنا سفیر تعینات کیا۔ سفیر صاحب وہاں پہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، اور کبھی کبھی وہ شکار کے لیے جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے۔ ایک بار وہ شکار میں کچھ دور چلے گئے تو وہاں ان کا سامنا کچھ قبائل سے ہوا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ میرے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ قریب پہنچا تو پتہ چلا وہ آدم خوروں کا قبیلہ تھا جو انسانوں کو کھاتے ہیں۔ وہ قبیلہ بڑا خوش ہوا ایک سفید چمڑی والا انسان دیکھ کے۔ قبیلے نے اس کو اپنے جشن کے طور پر وہاں پہ اس کو ذبح کیا اور اس کی کڑھائی بنائی۔ سفید گوشت کھا کے وہ بڑے خوش ہوئے۔ اس بات کا جب فرانس کو پتہ چلا کہ ہمارے سفیر کو تو آدم خور قبیلے نے کھایا ہے، تو انہوں نے بڑا شدید احتجاج کیا۔ کانگو گورنمنٹ بڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ فرانس نے اس کے خاندان، سفیر کے خاندان کے لیے خون بہا کا $1 ملین میں مطالبہ کیا تھا۔ کانگو کے جو بااختیار لوگ ہیں وہ بیٹھ گئے، انہوں نے سوچا کہ ہمارا تو خزانہ خالی ہے، ابھی نئی نئی آزادی ملی ہے، غربت میں ملک جکڑا ہوا ہے، کہاں سے ان کو ہم $1 ملین دیں گے۔ پھر انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد فرانس کے حکام کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے آدم خور قبیلے نے آپ کے سفیر کو کھایا ہے، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیجئے گا کہ فرانس میں جو کانگو کا سفیر ہے آپ لوگ اس کو پکا کے کھا لیں، اس طرح آپ کا بدلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بات میں نے یہ اس لیے شروع کی ہے کہ آئی ایم ایف نے ہم پہ اربوں ڈالر کا قرضہ چڑھایا ہوا ہے، جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عوام اسی طرح غربت میں ہے، بے روزگاری ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہے، لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو قرضے ہیں یہ سارے اشرافیہ نے اپنی عیاشیوں پہ خرچ کی ہے۔ اگر پاکستانی عوام
IMF کو یہ خط لکھ دے کہ آپ نے جو قرضہ دیا تھا وہ آپ نے ہماری اشرافیہ کو دیا ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ہماری اشرافیہ حکمرانوں کے، جرنیلوں کے، ججوں کے، بیوروکریٹس کے، یورپ، امریکہ، لندن، دبئی میں جتنے اثاثے ہیں اس کو، اور بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس کو آپ ضبط کر لیں، اپنے قرضے میں ایڈجسٹ کر لیں، اور اس طرح عوام کی اس قرضے سے جان بھی چھوٹ جائے گی، اور جس نے یہ قرضہ خرچ کیا ہے ان کے جیبوں سے یہ پیسہ بھی ریکور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ تجویز پسند آئے کہ عوام مطالبہ کرے کہ IMF ہمارے بیوروکریٹس کے، ججوں کے، جرنیلوں کے، سیاستدانوں کے جو کرپشن کا لوٹا ہوا اربوں کروڑوں ڈالر ان کے ممالک کے بینکوں میں اور اثاثے بلڈنگوں کی شکل میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو ضبط کر کے اپنا قرضہ پورا کر لیں، تو کیا آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ IMF کو کم از کم عوام کی آواز تو پہنچ جائے۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، اس وقت ہم خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں، اور یہاں پہ یہ میرے پیچھے مناظر دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے فلسطین، ہمارے اس قوم کے محسن، اس قوم کے لیڈر کا گھر فلسطین بنا دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مناظر ہیں، اور میری پوری قوم سے اپیل ہے کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، آئیں ہم ان کو بتائیں کہ انہوں نے ہماری ریڈ لائن کراس کرنے کی کس طرح سے کوشش کی، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں خان صاحب کو کسی صورت ان کے حوالے نہیں کرنا۔ پوری قوم نکلے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اور ہم ان کو بتا دیں کہ پاکستان اب اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ کرپشن کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، خان صاحب ان سے کچھ پوچھ نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ خان صاحب کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو شخص اتنا بڑا لیڈر بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کی عوام کا خیر خواہ ہوں، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں خان صاحب، آپ اپنے PTI کے ورکرز کے کتنے خیر خواہ ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ورکرز کہاں ہیں؟ جو پرانے ہیں، میں ساتھ رہی ہوں، میں نے ان کا رونا دیکھا ہے، میں نے ان کی پریشانیاں دیکھی ہیں، اور میں حیران ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اتنی تذلیل کسی ورکر کی نہیں ہوتی جتنی PTI میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی ورکر، ایون کے عہدیدار بھی کسی پریشانی میں ہے، PTI اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ ویسے آپ چیمپئن بن جاتے ہیں، آپ سندھ پہنچ جاتے ہیں، آپ گلی کوچوں میں پہنچ جاتے ہیں وہاں کی کہ ہم آئے یہ دیکھیں جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جو آپ کی ناک کے نیچے آپ کے ورکر کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ کا ورکر رو رہا ہوتا ہے تب تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ ملیر کوٹ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، سانیہ ہوا، آپ چھوڑ دیں کس کے ساتھ ہوا، آپ نے وہاں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، صرف باتیں۔ جی، باتوں سے کام نہیں چلتا۔ اور میں عوام سے آئی ہوئی ہوں، میں عوامی لیڈر ہوں، میں شخصیت پرستی پہ بلیو نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ نہ میں نسلاً سیاستدان ہوں کہ میرا ابا تھا، دادا تھا تو مجھے بھی اب کرنا یہ جانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں عوام سے آئی ہوئی ہوں اور عوام کی سوچ کے ساتھ چلتی ہوں۔ جس طرح عوام اس لیڈر کو دوبارہ ووٹ نہیں دیتی جو کہ اس کا کام نہیں کرتا، وفاداری سے نہیں چلتا، جو کہ اس کے بھلے کا کام نہیں کرتا، عوام کے بھلے کا کام نہیں کرتا، اس کے علاقے کا کام نہیں کرتا، کبھی بھی عوام اس کو ووٹ نہیں دیتی۔ اسی طرح جب میں نے بھی ان کے وعدے سنے تھے، جھوٹ پر مبنی ان کی باتیں سنی تھی خان صاحب کی، تو جس طرح عوام ان کو لے کے آئی، اس طرح ہم نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے جی، پلیٹ فارم ہم یہاں پر آ کے عوام کی خدمت کریں گے، اس پلیٹ فارم سے لوگوں کے کام آئیں گے۔ لیکن یہ تو بالکل الٹ ہے، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی آپ دیکھیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں جو وفاق میں آتی ہیں یا جو